اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ مومنات گرامی، جب ملائکہ نے خلافت آدم کے اعلان کے وقت کہا تھا کہ نسل آدم فساد کرے گی اور ناحق خون ریزی کرے گی، تو اللہ نے ملائکہ کو بتایا کہ میں مصلحتوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی تمام حجتوں کے نام بتائے، پھر انہیں ارواح کی حالت میں ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنی تسبیح و تقدیس کی بنا پر خلافت کے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ مومنات گرامی، یہاں جن ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس حدیث میں جن ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ بے شک خدا کی قسم وہ اسماء ہم ہیں، کسی انسان کا کوئی عمل ہماری معرفت کے بغیر قبول نہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں کہا پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہ اگر تم اپنی تسبیح و تقدیس کی بنا پر خلافت کے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ ملائکہ نے عرض کیا تو پاک ہے، ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں تعلیم کیا ہے، بے شک تو صاحبہ علم و حکمت ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے ان ہستیوں کے نام بتائے تو ملائکہ کو معلوم ہوا کہ واقعی یہ ذوات طاہرہ ہماری بنسبت خلیفۃ اللہ اور حجت اللہ بننے کے لیے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان ہستیوں کو ملائکہ کی نظروں سے غائب کر دیا اور ملائکہ کو ان کی ولایت اور محبت کا حکم دیا، اور ملائکہ سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہاں بات کو پوشیدہ رکھنے سے مراد ابلیس ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت کا اعلان ہو رہا تھا تو اس وقت ابلیس صف ملائکہ میں موجود تھا، اور ابلیس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھانی ہوئی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ تو اس لیے رب کائنات یہاں پر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام تعلیم کیے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو زمینوں، پہاڑوں، گھاٹیوں اور وادیوں کے نام تعلیم کیے گئے تھے۔ پھر آپ نے اپنے نیچے بچھے ہوئے فرش کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آدم کو اس فرش کا بھی علم دیا گیا تھا۔ مومنات گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوری بھیجی گئی جس میں مختلف اشیاء کے بیج تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بوری کو کھولا اور ہر بیج علیحدہ کر کے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے تمام بیجوں کے نام بتائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں بھی آدم کی طرح تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔